بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عظيما كبيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، تمجید، تکبیر، تقدیس اور تحلیل کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت و درود نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر: الحج اشہر معلومات، حج معلوم اور مقرر مہینے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اور حج کے مہینے جو مقرر ہیں، جن مہینوں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہی حج کے مہینے ہیں۔ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے شوال۔ شوال کا پورا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام عربی میں ذی القعدہ، ترتیب کے اعتبار سے 11واں مہینہ، یہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد ترتیب کے حساب سے جو آخری مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے ذو الحجہ یا ذی الحجہ، اس کے 10 دن، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا: الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس شخص نے حج کو ان ایام میں اپنے اوپر فرض کر دیا تو ان کے لیے نہ رفث ہے، نہ ایسی باتیں ہیں، رفث کہتے ہیں بیوی سے جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا،
یا ہم بستری سے متعلق گفتگو کرنا، تو حج کے ایام میں ان سے اس مسئلے پہ گفتگو کرنا نہیں ہے، ان کے قریب نہیں جانا. فلا رفث ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کا کام، فسق و فجور کا کام کرنا. ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں کسی سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا کرنا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور آگے اللہ نے فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جان رہا، اللہ اس کو خوب جان رہا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، اور توسا لے لو، راستے کا خرچ لے لو، اور بہترین توشہ، بہترین راستے کا خرچ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو تم مجھ ہی سے ڈرو. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پہلے حج کے مہینوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ حج کے یہ مہینے ہیں، اور ان کے بعد یہ حکم بیان فرمایا کہ حج کے دنوں میں کسی قسم کی کوئی لغزش، کوئی فحش کلامی، کوئی بےہودگی، لفظ سے زبان سے کسی قسم کا ایسے لفظ کا استعمال نہ کرنا جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو، اور کسی سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کرنا. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ساتھ میں توشہ تقویٰ، توشہ تقویٰ، پرہیزگاری کا توشہ، پرہیزگاری کا خرچ لے لو. اصل میں یمن کے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد دوسروں سے مانگا کرتے تھے، دست سوال دراز کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ نہیں ہے. تم اپنے ساتھ اپنا خرچ لے لو اور خبردار کسی سے مانگو نہیں. وتزود فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، مجھ ہی سے ڈرا کرو اے عقل والو. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری صحیح مسلم صحیح میں بھی روایت موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت واللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، والحج ان استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی آپ بارہا سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، جانتے بھی ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، یعنی اسلام کے ارکان، اسلام کے کھوٹے 5 ہیں. انہی 5 کھوٹوں اور انہی 5 بنیادوں پر ساری عمارتیں قائم ہیں، سارا اسلام اسی پر کھڑا ہے. نماز قائم کر، کلمہ شہادت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دینا ہر اعتبار سے. شہادت واللہ الہ الا اللہ. اور نماز، دوسرا نمبر میں نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر میں زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر میں رمضان مہینے کا روزہ رکھنا، اور 5ویں نمبر میں بیت اللہ کا حج کرنا اگر بیت اللہ تک جانے کی طاقت ہو. استطاعت و استطاعت اس بڑی تفسیر ہے کہ استطاعت کس کا نام ہے، استطاعت کس کو کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک حج بھی. کسی آدمی کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو، یعنی حج کا خرچ ہو، جانے کا، آنے کا، اس درمیان میں گھر میں جو لوگ رہیں گے ان کے خرچ کا اتنا مال اس کے پاس ہو جائے تو حج اس پر فرض ہو. اگر اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے کہ بڑھاپے میں حج کریں گے، فلاں بیٹا اور فلاں بیٹی کی شادی کریں گے اس کے بعد حج کریں، یہ غلط ہے. جب استطاعت ہو اسی وقت حج فرض ہے. دیکھیے عبادت کی 3 قسمیں ہیں، عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک عبادت مالی ہے، ایک عبادت بدنی ہے، اور ایک عبادت مالی اور بدنی دونوں اس میں شامل ہیں. ایک عبادت بدنی جیسے نماز پڑھنا، اس میں بدن سے نماز پڑھتے ہیں، بدن کو اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی روپے پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی.
بدن سے آپ عبادت کرتے ہیں، اپنے بدن سے، اپنی صحت سے، اپنی طاقت اور توانائی سے، تو یہ عبادت بدنی ہے۔ اور ایک ہے عبادت مالی، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، دولت ہو گئی تو زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ عبادت مالی ہوا۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں شامل ہیں، عبادت بدنی بھی شامل ہے اور عبادت مالی بھی شامل ہے۔ بدن کو بھی وہاں لے جانا ہے، بدن کو بھی تکلیف دینی ہے، جہاں جہاں جو ارکان ادا کرنے ہیں وہاں وہاں وہ ارکان ادا کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس میں حج میں عبادت مالی بھی ہے اور عبادت بدنی بھی، دونوں قسم کی عبادت اس میں شامل ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین نے اپنا گھر، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، مکہ شریف میں جہاں حج ہوتا ہے، جس گھر کی طرف منہ کر کے سارے دنیا کے مسلمان اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعہ اس گھر کو تعمیر کرایا، فرشتوں کے ذریعہ بنایا، پھر وہ مرور زمانے سے وہ گھر گر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کے بنانے کے لیے منتخب کیا، اور باپ اور بیٹے نے مل کر، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کو بنایا چوکھٹی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنا معجزہ اور اپنی نشانی کبھی کبھی چھوڑ جاتا ہے تاکہ دنیا والے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکان بنانے لگے، دیوار کچھ اونچی ہو گئی، تو اب اونچی ہو گئی جہاں تک پہنچنے میں، پتھر کی جڑائی کرنے میں دقت ہو رہی تھی، تو اسماعیل سے کہا کوئی پتھر لاؤ بڑا سا، اس پر ہم کھڑے ہو جائیں گے اور بقیہ دیوار تعمیر کر کے پورا کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک پتھر لایا، اس پتھر پر چڑھ کر کے بقیہ دیوار کو مکمل کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشان چھوڑ دی، جس پتھر کو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا محترم کے لیے تعمیر بیت اللہ کی مدد کے واسطے لایا تھا، حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر پر، جو بہت مضبوط پتھر تھا، اس پر ان کے پاؤں کے نشانات ظاہر کر دیے۔ نرم چیز میں پاؤں کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں، کسی سخت چیز میں پاؤں کے نشانات باقی نہیں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی حفاظت فرمائی، اور اب بھی بیت اللہ کے دروازے کے سامنے وہ پتھر شیشے میں اس کو بند کر کے رکھا گیا ہے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ابھی بھی باقی رکھی، اس سے اسلام کی صداقت اور حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ گھر بن کر کے تیار ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، تیرے حکم کے مطابق ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کی۔ اور جب دونوں باپ بیٹے تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء۔ بنا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے رب ہمارے، تیری طاقت اور مدد سے ہی اس گھر کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، تو ہی جاننے والا، سننے والا، دعا قبول کرنے والا، تو ہم سے قبول فرما۔ گھر تیار ہو گئی ہے میرے رب نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو بیان کروایا، کہا اے ابراہیم، میں تو جان رہا ہوں کہ گھر بن کر تیار ہے، تم لوگوں میں اعلان کر دو، وَأَذِّنْ لوگوں میں اعلان کر دو، پکار دو، اس کے لیے حج کے لیے آپ کے پاس لوگ دنیا کے کونے کونے سے پیدل چل چل کر کے آئیں گے، اور بعض لوگ سواری پر چڑھ کر کے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹوں کے ذریعہ سوار ہو کر کے آئیں گے آپ کے پاس، اور جس طریقے سے جو سہولت جن کو ہوگی اس طرح سے یہاں آئیں گے، اور ہر دور دراز راستے سے یہاں پہنچیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی آواز کا نتیجہ ہے، انہوں نے پکارا
اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے چپے چپے اور کوسے کوسے میں پھیلا دی کہ اللہ کا گھر بن کر تیار ہے۔ اسی وقت سے حج شروع ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک حج ہوتا رہے گا۔ حاجی کیا کہتا ہے؟ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ زبان سے ادا کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لبیک، میں حاضر ہوں۔ کون پکار رہا؟ کہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں۔ حاضری لیتا ہے مدرس تو بچہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، حاضر کی حاضری ہوتی ہے تو کوئی پکارنے والا ہے تب جو اس کے جواب میں کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ تو یہاں کہہ رہا ہے ہر حاجی، تعجب ہے دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، عربی زبان کے علاوہ اردو، فارسی، ہندی، ملیالم، سنسکرت، انگریزی، ہندی، نہ معلوم کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد سارے لوگوں کی ایک زبان ہو جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک، آئی ایم پریزنٹ۔ انگریزی میں کہہ سکتا تھا کہ میں حاضر ہوں، لیکن نہیں، وہ نہیں چلے گا۔ میں حاضر ہوں، میں اپستھت ہوں، ہندی میں کہے گا، انگریزی میں کہے گا، اس طریقے سے کوئی لفظ نہیں استعمال کرے گا۔ انگریزی بولنے والا بھی کہے گا لبیک، میں حاضر ہوں۔ ہندی بولنے والے بھی کہے گا لبیک، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے اللہ، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور تمام بادشاہت صرف تیرے لیے، والملک لا شریک لک، بادشاہی بھی تیری، نعمت بھی تیری، تعریف بھی تیری، سب کچھ تیری۔ ہر آدمی کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، سب یہی کہتے ہیں۔ اور دنیا کے خطے خطے سے آنے والے سارے لوگ یہی لفظ کہتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی لفظ اس وقت نہیں چلے، اس وقت اور کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہی کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک عجیب فضا ہوتی ہے اور ایک عجیب ماحول ہوتا ہے اور ایک عجیب سما ہوتا ہے، سارے لوگوں کی زبان سے ایک ہی کلمات۔ اب دیکھیے، غور کیجیے، کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا ہوتا ہے، کوئی کرتا قمیص پہننے والا ہوتا ہے، کوئی لنگی ازار پہننے والا ہوتا ہے، دنیا کے ہر خطے کا لباس الگ الگ ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سارے لوگوں کا لباس ایک ہو جاتا ہے۔ جو کفن کا لباس ہوتا ہے نا، وہی دو چادر بغیر سلا ہوا، ایک اوڑھنے کے لیے اور ایک پہننے کے لیے۔ کتنا بھی اپنے گھر میں امیر ہے، دولت مند ہے، کروڑ پتی ہے، کھرب پتی ہے، بڑے عہدے پر وہ براجمان ہے، پرائم منسٹر ہے، مکھ منتری ہے، کچھ بھی ہے دنیا کا، کتنا بھی عہدہ کسی کے پاس ہو، ان کو وہاں جانے کے بعد صرف یہی دو لباس پہننا، یہی دو لباس۔ دیکھنے بھی لگے گا کہ ہاں یہ سارے لوگ ایک لباس میں، ایک سول کوٹ، ایک یونیفارم، سب کا لباس ایک یکساں۔ لگتا ہے کہ سارے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی کسی کے پانے کے لیے سرگرداں ہیں، پھر رہے ہیں۔ ایک ہی زبان، ایک ہی کلمات، ایک ہی لباس، اور سارے لوگوں کا مقصد بھی ایک، سارے لوگوں کا مقصد بھی ایک۔ کیا مقصد ہے؟ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری رضامندی چاہتے ہیں۔ بس یہی سارے لوگوں کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ دل کے اندر نیت بھی ایک، دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک لوگوں کی نیت اور ارادے الگ الگ ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد دل کی حالت بھی ایک ہو جاتی ہے، زبان سے بھی جو کلمات کہتے ہیں وہ ایک ہو جاتی ہے، لباس اور پوشاک بھی سب کا ایک ہی۔ تو یہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور صرف ایک جگہ یا ایک خطہ یا ایک ملک کے لوگ نہیں ہوتے، دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی پریشانی ان کو وہاں پہنچنے میں ہوتی ہے، لیکن پریشانی برداشت کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہر خطے، ہر چپے کے لوگ، اللہ رب العالمین یہ مظاہرہ کرتا ہے اسلام کا کہ دیکھو اے دنیا والو، اسلام ایک سچا مذہب ہے جس کے پیروکار اس طریقے سے وار
انداز صحیح اس کا انداز میں مجھے پانے کے لیے اپنے نبی کی سنت کی ادائیگی کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. کوئی کچھ نہیں کہتا, کسی کو کسی کی طرف دھیان نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے, مادرجات ننگے ہوں گے, تو اس وقت تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی بے عزتی کا دن ہوگا. کہا کہ نہیں, جو تم سمجھتی ہو اس سے بہت زیادہ پریشان کن حال ہوگا. تو وہاں جو ہوگا, لیکن یہاں میدان عرفات میں, میدان مینا میں, میدان مزدلفات میں آتے ہوئے جاتے ہوئے کنکڑ مارتے ہوئے ساری جگہ پر ایک دوسرے سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. سارے لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ارکان کو پورا کریں گے, اپنے رب کو راضی کریں گے. یہی ایک مقصد. کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنا بڑا اہم مقام ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. مسلم شریف کی روایت ہے, کہا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں سے کفارہ ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور, حج مقبول, مبرور میں نے مقبول, وہ حج جو مقبول ہو. بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کا حج قبول نہیں ہوتا. وہ نہیں جانتے کہ کہاں کون رکن ادا کرنا ہے, کہاں کون سی دعا پڑھنی ہے, کہاں کیا کرنا ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, کچھ پتہ نہیں. لوگ جا رہے ہیں, ہم بھی چلے گئے, دولت ہو گئی چلے گئے, لیکن ان کو حج مبرور نصیب نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ جنت, حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. کہا دوسری حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے, من حج, جس نے حج کیا, ولم یرفث, بیوی سے جماع کی بات انہوں نے نہیں کی, ولم یفسق, اور کسی قسم کا کوئی گناہ اثناء حج انہوں نے نہیں کیا, رجع من جنوبہ کیوم ولدتہ امہ, تو وہاں سے ایسا واپس آیا گناہوں سے پاک صاف ہو کر, اس طرح واپس آیا جیسے جس طرح سے گویا آج ہی ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا. جب آدمی پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر وقت بچہ جو سنتھال کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ بھی, جو ہندو کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ بھی, جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ ان کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں, یا عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں, یا اپنے مذہب کے اوپر وہ ڈھال لیتے ہیں. تو کہا اس وقت ان کو کوئی گناہ نہیں, جس طرح ماں سے کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت کسی بچہ کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو حج صحیح حج, جن کو حج مبرور نصیب ہوا اور حج مبرور سے واپس آیا تو ان کو ایسا ہو کر واپس آیا جیسا اس نے پوری زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک تیسری روایت, ان الحج یہدم ما کان قبلہ, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں حج کرنے سے پہلے جتنا گناہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین حج کرنے کے بعد ان کے ماں قبل سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, سارے گناہوں سے معاف ہو جاتے ہیں. تو حج ایک بڑی عبادت ہے. دنیا کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حج کرنے کی وہ نیت رکھے, ارادہ رکھے. ارادہ جب رکھے گا, پختہ ارادہ, اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے والا ہے. نیت کا مالک ہو, ارادے کا مالک ہو. دولت آتی اور جاتی رہتی ہے. ہم نے بہت سے دولت مندوں کو دیکھا کہ ان پر حج فرض ہو گیا تھا, لیکن سستی سے, کاہلی سے اور دنیاوی الا بلا میں مبتلا ہو کر انہوں نے حج جیسے اہم رکن کو ادا نہیں کی. حج سے متعلق بہت تفصیلات ہیں, اس کو کسی ایک خطبہ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حج کی بہت سی قسمیں ہیں, حج کے بہت سے شرائط ہیں, حج کے بہت سے ارکان ہیں, حج کے بہت سے فرائض ہیں. حج کے شرائط 5 ہیں, حج کے فرائض بھی 5 ہیں, اور حج کے ارکان بھی 5 ہیں, اور ان کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ تفصیل کی ضرورت پڑے گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرما, حج مبرور نصیب فرما. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, حج تمتع, حج قران اور حج افراد. یہاں کے سارے حاجی, ہندوستان کے سارے حاجی
हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो का मतलब ये होता है कि पहले मीकात में पहुंचकर इहराम बांधता है, नियत करता है हज का। और देखिए दुनिया में कोई भी हज को छोड़कर कोई भी ऐसी इबादत नहीं है जिसके लिए नियत करेंगे तो उसके लिए लफ्ज़ हो। नियत इरादा कल्बी का नाम है, दिल में इरादा करने का नाम नियत है। जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी इबादत के लिए हज के अलावा जुबान से कहने की कोई दुआ मौजूद नहीं है हदीस की किताबों में। जितने लोग नियत करते हैं और उसमें दुआ अपनी जानिब से बयान करते हैं, सारे बनाई हुई दुआ। तो ये हज एक ऐसी इबादत है कि नियत भी करेंगे और उसके लिए कहना भी पड़ेगा। उम्रा के लिए नियत कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, पहले एयरपोर्ट पर और फिर वहाँ जहाँ मीकात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हाजियों के लिए मीकात है यलमलम, वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ तो एहराम बांध लेंगे, चूँकि एयरपोर्ट में हवाई जहाज पर एहराम नहीं बांध सकते। एहराम बांधना शुरू करेंगे तो उसका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। सारे लोग खड़े हो जाएंगे, सारे लोग लिबास एहराम का पहनेंगे, पुराना कपड़ा बदलेंगे तो नहीं हो सकता। इसलिए एहराम यहीं बांधा जाता है जहाँ एयरपोर्ट होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद यलमलम पहुँचने के बाद हज की जो उसमें अमले होते हैं एयरपोर्ट में, इसमें एरोप्लेन में, हवाई जहाज में, वो कहते हैं कि अब तलबिया उतारिए, अब मीकात आ गया। उस वक्त क्या करना पड़ेगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, पहले उम्रा का एहतराम करना होगा, पहले उम्रा की नियत करनी होगी। और उम्रा की नियत सिर्फ जुबान से नहीं या नियत से नहीं, दिल से नहीं, बल्कि लफ्ज़ से कहना पड़ेगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ऐ अल्लाह मैं उम्रा करने के लिए हाजिर हूँ। उम्रा में जाने के बाद पहला काम मक्का भी ये होता है कि बैतुल्लाह में अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद 7 चक्कर बैतुल्लाह का आपने लगाया, पहले 3 चक्कर में जरा मर्द लोग दौड़ेंगे, औरत नहीं, और 3-4 चक्कर ऐसे ही पूरा कर लेंगे। 7 चक्कर पूरा हो गया। मकामे इब्राहिम जिनके बारे में अभी आपने कहा, मैंने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात पत्थर पर रखे हुए हैं, उनके पीछे जाना है। और वहाँ जाने के बाद 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। वहाँ 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद फिर आब जमजम पीने के लिए जरा पीछे हटना है, आब जमजम वहाँ पिएंगे। और फिर बैतुल और आने के बाद इस्तेलाम करेंगे हजर अस्वद का। इस्तेलाम में 4 सूरतें हैं, 4 में से जो आपको नसीब हो जाए वो करना है। और उसके बाद फिर वहाँ से बाबू सफ़ा होते हुए सफ़ा पहाड़ी पर जाना है, दुआ पढ़नी है। नीचे ऊपर चढ़ने के बाद दुआ पढ़नी है, बैतुल्लाह की तरफ रुक करके वहाँ से मरवा जाना है। 1 चक्कर हो गया, मरवा से फिर सफ़ा, दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा, तीसरा चक्कर, 7 चक्कर जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास को देख करके और परेशानी को देख करके दौड़ी थी, उसी को याद रख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यादगार के तौर पर उसी को अभी भी बाकी रखा है। और दोनों पहाड़ी के दरमियान हल्की हल्की दौड़ लगानी है, चूँकि हजरत हाजरा दौड़ी उसी को याद के तौर पर। और फिर वहाँ से वहाँ ये 7 चक्कर सफ़ा और मरवा का आपने कर लिया, उसका नाम सही बैन सफ़ा और मरवा है अरबी में। और उसके बाद हलक कराना है, बाल छोटा करना है या फिर उसको छीन देना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रहमल्लाहु लिल मुहल्लिकीन क़ाल वल मुक़स्सिरीन या रसूलल्लाह, क़ाल रहमल्लाहु अल मुहल्लिकीन क़ाल वल मुक़स्सिरीन या रसूलल्लाह, क़ाल रहमल्लाहु अल मुहल्लिकीन। और तीसरे या चौथे मरतबा कहा रहमल्लाहु अल मुक़स्सिरीन। तो सर छिलाने वालों की फजीलत अल्लाह ने ज़्यादा बयान फरमाई, नबी ने ज़्यादा बयान फरमाई। और सर के बाल को छोटा करने वो तीसरे मरतबा या चौथे मरतबा में कहा वो भी जायज़ है। अब आपका उम्रा पूरा हो गया, अब आपका उम्रा पूरा हो गया तो ये छोटा हज है जिसको उम्रा कहा जाता है। उसके बाद एहराम आप खोल देंगे और ऐसे ही जिस तरह आम लिबास आप पहना करते थे उसी तरह लिबास में रहेंगे। और उसके बाद 8 जिलहिज्जा 8 तारीख जब जिलहिज्जा महीने की हो जाएगी तो आपने अपने डेरा ही से फिर दोबारा एहराम बदलना होगा और उस वक्त कहना होगा अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन। पहले उम्रा कहा था अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अब कहना है अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन, अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ। और इस तरीके से हज के अय्याम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 दिन, ये 6 दिन में पूरे हज हो जाते हैं। 6 ही दिन है तो इतना पहले क्यों लाया जाता है, बाद में क्यों, बाद तक क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उसको बतदरीज कैटेगरी के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को मक्का में रखा जाता है तो कुछ लोगों को मदीने में। एक साथ भीड़ जमा नहीं होती ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। सिर्फ यही 6 दिन में
मीना में एक मरतबा सारे लोग जमा हो जाते हैं, उसके बाद 9वीं तारीख को अरफात के मैदान में सारे लोग जमा हो जाते हैं एक साथ, उसके बाद अरफात से मुजदलिफा आते हुए सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। यही वो मकामात हैं जहाँ सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं और पूरा मंजर वही जो मैंने आपके सामने बयान किया, एक लिबास, एक पोशाक, एक जुबान और एक इरादा और एक नीयत के साथ वही लब्बैक लब्बैक सारे लोगों की जुबान से यही कलिमात निकल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम भाइयों से, ए अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि तमाम मुसलमान भाइयों को हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए और तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह के फयूज व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमा। व आखिर दावाना अनिल